15, 16, 17, 18 4 پارے باقی۔ ایک بندے کے سامنے 2 چیزیں رکھ دی جائے، ایک بخار اور ایک موت، کسے قبول کریں؟ کسے قبول کریں؟ ظاہر سی بات ہے کسے؟ بخار، حالانکہ وہ بھی ڈینجر چیز ہے، لیکن پھر بھی اس کے مقابلے میں اس طرح سے ایک کشتی میں بہت سارے مسافر سفر کر رہے تھے، اس کشتی میں بادشاہ بھی تھا، لیکن ایک مسافر ایسا تھا بہت زیادہ چیخو پکار کر رہا تھا، اس لیے کہ وہ پہلی بار کشتی میں بیٹھا تھا، پانی کا سفر پہلی بار، تو پانی کو دیکھ کر ڈر گیا، زور زور سے چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، رو رہا ہے، پورے ماحول کو کیا کر دیا؟ بگاڑ کے رکھ دیا۔ ایک بزرگ اکیلے ایسے بیٹھے ہوئے تھے، بادشاہ نے کہا ہے اسے کوئی چپ کرائے، سب خاموش کرا رہے، کیوں ڈر رہا ہے؟ کچھ نہیں ہوگا، دیکھ ہم سب بیٹھے ہیں ایسے، لیکن کسی طرح ماننے سے انکار کر رہا ہے، مان ہی نہیں رہا ہے۔ تو ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، بزرگ سے کہا کہ حضرت کچھ تو کرو آپ، کہا کہ ٹھیک ہے کرتا ہوں، لیکن آپ خاموش رہنا۔ اس کو اٹھا کے پانی میں پھینک دیا۔ اب وہ جیسے ہی پانی میں گیا تو غوطے کھا رہا ہے، ہاتھ پیر گھما رہا ہے، چلا رہا ہے زور زور سے۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کو پکڑ کے کھینچے اور کشتی میں بٹھا دیا، کونا پکڑ کے بیٹھ گیا۔ بادشاہ نے کہا یہ کون سی ٹریٹ ہے، یہ کون سا طریقہ ہے یا نیا؟ پانی میں پھینک دیا اور چپ ہو گیا۔ کہا کہ پہلے وہ اس کشتی کو موت سمجھ رہا تھا، تو جب وہ پانی میں پھینکا اس کو، تو اس نے کہا کہ اس سے اچھا تو میں، تو روزانہ جو 20, 22 منٹ 21 منٹ ہوتے ہیں اپنے، کل کے 48 منٹ کے مقابلے میں، ٹھیک ہے نا؟ سمجھے کہ نہیں میرے کہنے کا مطلب ہے؟ اگر کوئی کہے کہ بھائی بہت لمبی تفسیر ہو رہی ہے، 15 منٹ ہو رہا ہے، 20 منٹ ہو رہا ہے، تو کل کے 48 کے مقابلے میں تو ٹھیک ہے نا؟ اور اس لیے تھوڑی بہت اوپر نیچے ہو جاتا ہے کہ سال بھر ہمیں قرآن کھولنے کی توفیق ہوتی نہیں ہے، قرآن کی تفسیر کا موقع سننے سنانے کا سال میں کب ملتا ہے بتاؤ بڑا؟ تو اللہ کیا کہہ رہے ہمیں کیسے معلوم پڑے گا؟ کب معلوم پڑے گا؟ کہاں معلوم پڑے گا؟ 5-10 منٹ اوپر نیچے ہو جائیں گے، لیکن یہ وقت گزر جائیں گا، آپ کو بہت سارا علم آئے گا، آپ کو معلومات ملیں گی کہ قرآن میں آج یہ ہوا، کل یہ ہوا، ایسا ہے ویسا ہے۔ ساری آیتیں تو لے نہیں سکتے، وقت بہت تھوڑا ہے اپنے پاس، کتنی آیتوں کو لیں گے؟ ہر آیت میں اللہ نے ہیرے موتی کے جو ہے انبار کھڑے کر دیے، کیا لیں گے آپ؟ کچھ آیتیں رہ جاتی ہیں مختصر، جو اہم ہے وہ باتوں کو آپ کے سامنے بیان کیا جاتا ہے۔ تو 15واں پارہ بنی اسرائیل ہو گیا تھا اپنا۔ آگے ہیں 15ویں پارے میں سورہ کہف۔ اس سورہ کہف میں اجمالی بتاتا ہوں، وقت بہت تھوڑا ہے، آگے چلنا ہے، ہمیں پارے کور کرنا ہے۔ سورہ کہف میں 3 واقعات ہیں۔ کتنے واقعات؟ 3 واقعات۔ نمبر 1 اصحاب کہف کا، اصحاب کہف۔ نمبر 2 حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، اور نمبر 3 حضرت ذوالقرنین یاجوج ماجوج والا جو قصہ ہے۔ یہ 3 واقعات اصحاب کہف میں ہیں، بات سمجھ لو۔ اصحاب کہف 7 لوگ تھے، 8واں ان کا کتا تھا۔ 7 لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، لیکن جس بستی میں، جس علاقے میں، جس ماحول میں رہتے تھے وہ بادشاہ مسلمان نہیں تھا۔ جب اسے پتہ چلا تو ان کو قتل کرنے کے لیے آرڈر جاری کیا۔ یہ لوگ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے وہاں سے نکلے، ایک غار میں پناہ لی، اس غار میں گھسے اور سو گئے۔ 300 سال تک کیا کرتے رہے؟ اللہ نے ان کو سلایا۔ 300 سال، کتنے سال؟ 300 سال۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، نہ جسم گلا، نہ مرے، نہ سڑا، نہ موت آئی۔ 300 سال، عمر بھی اتنی، جوانی بھی ویسی ہی، ہر چیز ان کی برابر سرابر۔ باہر کا ماحول، بادشاہ مر گیا، بادشاہ کے بیٹے مر گئے، بیٹے کے بیٹے مر گئے، پورا ماحول چینج، پورا نسلوں کی نسلیں، اور سکے کرنسی سب کیا ہو گئی؟ سب چینج ہو گئی۔ تو ان لوگوں کے پاس 300 سال پرانی سکے کرنسی جیب میں تھی۔ 300 سال کے بعد آنکھ کھلی تو ایک دوسرے سے باتیں کر رہے، تھکے ہوئے تھے، بھوک لگی تھی۔ کہا کہ کب لبثتم، کتنا سوئے؟ کوئی کہہ رہا ہے کہ 1 دن، یومن، کوئی کہہ رہا ہے نہیں ارے تھوڑا ہی تو سوئے، ابھی صبح سوئے تھے، سورج ابھی بھی دکھ رہا ہے۔
یہ باتیں کر رہے ہیں کیونکہ انہیں کچھ خبر ہی نہیں ہے، اللہ نے سلائے رکھا۔ پھر ایک سے کہا کہ بھائی کسی کے پاس کچھ ہے پیسے وغیرہ، تو سکے ملے ایک کے پاس، کہا کہ میرے پاس ہے، ٹھیک ہے آپ جاؤ باہر اور دکان سے کچھ کھانے کے لیے لاؤ، بھوک لگی ہے، لیکن اپنی شناخت تو چھپائے رکھنا، اپنی پہچان بتانا۔ ابھی کون پہچانے گا؟ نکلے جب نکلے دکان میں گئے، سکہ دیے تو وہ کہنے لگا کہ یہ سکہ، اور اس دکان والے کی دماغ کی ٹیوب لائٹ سے لگ گئی۔ اس نے کہا یہ سکہ تو بہت پرانا ہے۔ بادشاہ نے جب وہ مرا تھا، بادشاہ اس نے ایک تختی لکھ کر گیا تھا کہ ایسے 7 لوگ غار میں چھپے ہوئے ہیں، سب کے نام لکھ کر وہ سلطنت کے اس میں خزانے میں رکھ کے چلا گیا تھا۔ پھر وہ دکاندار، بہت لمبا تفصیلی واقعہ ہے، آپ اس کو کیا کر لینا، پڑھ لینا۔ تو اصحاب کہف، کہف کہتے ہیں غار کو، کہف کہتے ہیں غار کو۔ اس غار میں آج بھی ہے وہ لوگ، لیکن کوئی اس کے قریب جا نہیں سکتا۔ کئی لوگوں نے جانے کی کوشش کی، لیکن وہاں اسی روشنی نکلتی ہے باہر کہ کوئی جا ہی نہیں سکتا۔ حضرت امیر معاویہ نے غالباً اندر جانے کی کوشش کی تھی، لیکن دوسرے صحابہ نے ان کو منع فرمایا۔ تو یہ ہے اصحاب کہف کا واقعہ۔ انہوں نے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے اللہ نے کیسے نظام کو بدل کے رکھ دیا۔ ہم صرف ایمان کی حفاظت کی کوشش کریں، ٹھان لے کہ بس مجھے اپنے ایمان کو بچانا ہے، باقی کا اللہ کے حوالے۔ اللہ پھر پورے نظام کو اتل پتل کر کے رکھ سکتے ہیں، اللہ نظام کو آگے پیچھے کر سکتے ہیں، اللہ ہمیں 300 سال تک جب انہیں سلا سکتے ہیں۔ وہ تو کیا تھے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت ہی تھے، ہم تو کون ہیں؟ امت محمدیہ ہے۔ دوسرا قصہ حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم میں وعظ و نصیحت کر رہے تھے۔ ایک نے کھڑے ہو کے سوال کیا، حضرت پورے اس وقت میں روئے زمین پر سب سے زیادہ علم والا کون ہے؟ حضرت نے کہا میں۔ حالانکہ حقیقی اعتبار سے ان کی بات درست تھی، اس وقت وہ نبی تھے اور جلیل القدر نبی تھے، اور ان پر کتاب نازل ہو گئی تھی مکمل۔ تو علم کے اعتبار سے باقاعدہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے بات کرتے تھے، تو علم کے اعتبار سے تھے ہی، لیکن اللہ کو ان کا یہ کہنا کہ میں، یہ پسند نہیں آیا۔ پھر اللہ نے وحی نازل فرمائی اور کہا کہ موسیٰ تم اکیلے سب سے زیادہ اس روئے زمین پر سب سے زیادہ علم والے نہیں ہو، ایک اور میرا بندہ ہے جو تم سے زیادہ علم رکھنے والا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ میں بھی جاؤں گا اس کے پاس علم حاصل کروں گا، مجھے بتاؤ۔ پھر وہ حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم میرے ساتھ سفر نہیں کر سکتے؟ کہا کہ نہیں میں کروں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جلالی تھے، کیا تھے؟ ان کا قصہ کل ہی 20ویں پارے میں آئے گا سورہ قصص میں تفصیلی اعتبار سے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے منت سماجات کر کے ان کے ساتھ میں سفر کے لیے تیار کیا۔ آگے چل دیے، ایک کشتی ملی جس میں وہ کچھ لوگ سفر کر رہے تھے، ان سے درخواست کر کے اس کشتی میں سوار ہو گئے، ان سے کہا کہ ہمیں آگے تک بستی تک چھوڑو۔ ان لوگوں نے ان کو لفٹ دے دی، لیکن مسئلہ ایسا ہوا کہ جب منزل کے قریب پہنچنے والے تھے تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس کشتی کا ایک تختہ توڑ دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام برہم ہو گئے، وہ کہنے لگے کہ یہ کیا بات ہے، جن لوگوں نے ہم پر احسان کیا، ہم کو سفر کے لیے بٹایا، انہی کی کشتی کو تم نے توڑا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے کہا تھا نا کہ تم میرے ساتھ سفر نہیں کر سکتے۔ کہا کہ ٹھیک ہے میں اب صبر کروں گا، میں انشاءاللہ آپ کوئی سوال جواب نہیں کروں گا۔ پھر آگے ایک بستی آئی، بستی سے نیچے اترے تو بستی والوں کو کشتی سے نیچے اتر کے بستی میں گئے اور بستی والوں کو کہا کہ ہمیں بھوک لگی ہے، مسافر کھانا دو۔ بستی والوں نے انکار کر دیا، بستی والوں نے انکار کر دیا۔ اب اسی بستی میں 2 یتیم بچوں کی ایک دیوار کھڑی ہوئی تھی جگہ میں ان کے، وہ گرنے کو آئی ہوئی تھی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو بغیر کسی اجرت کے ٹھیک کر دیا، مرمت کر لی اس کو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ یہ کیا مسئلہ ہے، جس بستی والوں نے ہماری مہمان نوازی نہیں کی، ایسے نالائق بستی والے، ان کی بستی کی ایک دیوار گر رہی ہے تو تمہیں چاہیے تھا کہ اجرت لے کے کام کرتے نا، ایسے ہی مفتے میں کر لیے، کیا ضرورت ہے؟
حضرت نے کہا کہ میں نے کہا تھا نا کہ تم سے کہ تم میرے ساتھ سفر نہیں کر سکتے۔ تو یہ لمبا چوڑا واقعہ حضرت خضر علیہ السلام کا آپ اس میں پڑھ لینا۔ ابھی اس میں ایک اور سوال، حضرت خضر علیہ السلام آج بھی زندہ ہے یا نہیں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضرت موسیٰ اور اللہ کے رسول کے بیچ میں 2000 سال کا فاصلہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت خضر کو اللہ کے رسول کے جنازے میں دیکھا ہے، میں نے حضرت خضر کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازے میں دیکھا ہے۔ بعض علماء کا کہنا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام آج بھی زندہ ہے، لیکن جمہور کی رائے یہ ہے کہ زندہ نہیں، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے ایک مرتبہ صحابہ سے مخاطب کر کے فرمایا تھا کہ او میرے صحابہ، آج جو بھی ہیں ٹھیک 100 سال کے بعد جو بھی روئے زمین پر ہے 100 سال کے بعد کوئی زندہ نہیں رہے گا، عمر کے اعتبار سے کہہ رہے ہیں۔ تو حضرت خضر بھی اس میں آ گئے۔ تو تیسرا قصہ ہے حضرت ذوالقرنین، جو کہ دنیا کا بادشاہ تھا۔ دنیا کو فتح کرتے 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 ایک علاقے میں جب پہنچے ہیں تو اس بستی والوں نے یاجوج ماجوج کے ظلم کا تذکرہ کیا، کہا کہ حضرت کچھ لوگ ہیں فلاں ٹیلے سے پہاڑوں سے آتے ہیں اور ہمیں پریشان کر کے چلے جاتے ہیں، ہمارے جانوروں کو کھا جاتے ہیں، ہمارے چرند پرند کو کھا جاتے ہیں، ہمارے درختوں کو کھا جاتے ہیں، تو کچھ کریے۔ حضرت نے کہا کہ ٹھیک ہے میں کروں گا، لیکن آپ کا ساتھ چاہیے۔ کہا کہ ہم کرنے کو تیار ہیں۔ پھر شیشہ پگھلا کے ایک لمبی چوڑی دیوار اس بستی کے یاجوج ماجوج جس جگہ پہ رہتے تھے وہاں پر ایک دیوار کھڑی کر دی گئی۔ وہ دیوار آج بھی ہے، کہاں ہے اللہ جانتے ہیں، وہ دیوار آج بھی ہے، اور قیامت سے پہلے وہ دیوار کیا ہوں گی؟ ٹوٹ جائے گی قیامت سے پہلے۔ اب وہ قیامت تک وہ یاجوج ماجوج باہر نکلیں گے نہیں، ان کی آبادی اتنی زیادہ ہے کہ ہمارا ایک بندہ تو ایک کے مقابلے میں ان کے 1000 افراد ہوتے ہیں پیدائش کے اعتبار سے۔ ہمارا ایک پیدا ہوتا ہے تو ان کے کتنے پیدا ہوتے ہیں؟ 1000۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت مہدی علیہ السلام اور دجال جب آئیں گا، دجال جب نکلے گا باہر تو حضرت مہدی علیہ السلام دجال سے جنگ لڑیں گے، 1 دن لڑیں گے، 2 دن لڑیں گے، جنگ جیتیں گے نہیں۔ پھر جب تیسرا دن آئیں گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوگے، اپنی امامت اپنی خلافت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیں گے، حضرت مہدی علیہ السلام۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام امامت کریں گے اور لشکر کی قیادت کر کے دجال کے پیچھے بھاگیں گے۔ جب دجال جانے گا، اس کو معلوم ہے کہ میری موت کس کے ہاتھوں لکھی ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں۔ جب وہ دیکھیں گا تو بھاگیں گے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو قتل کریں گے۔ پھر اس کے بعد امن کا دور ہوگا، پھر یاجوج ماجوج کیا ہوں گے؟ اس وقت میں باہر نکلیں گے۔ جس جگہ سے جائیں گے اس جگہ کو ویران کرتے ہوئے نکلیں گے، جس سمندر سے جائیں گے اس سمندر کو ایک پہلا دستہ جب سمندر سے گزرے گا تو پورا پانی پی کے اس زمین کو سوکھا کر کے نکلے گا۔ جب ان کا دوسرا ٹولہ آئے گا نا تو اسے دیکھ کر یوں لگے گا کہ یہاں پر کبھی پانی تھا بھی کہ نہیں تھا۔ سمندر کہہ رہا ہوگا، ندی نالے نہیں، سمندر۔ وہ جو آئیں گے پھر جو ہاتھ آئیں گا انسانوں کو، درختوں کو، جانوروں کو، وہ کیا کرتے ہوئے جائیں گے؟ کھاتے ہوئے جائیں گے۔ کوہ طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ایمان والے لشکر کو لے کر پہاڑ پر پناہ لیں گے، اللہ سے دعا کریں گے کہ اے اللہ اس قوم سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ پھر اس وقت ان کی دعا قبول کریں گے۔ سب ٹوٹل یاجوج ماجوج پوری قوم کو ایک بیماری آئیں گی اور سب کے سب کیا ہو جائیں گے؟ ختم، ہلاک ہو جائیں گے۔ پھر ان کی چربی، خون، گوشت زمین پر گرا ہوا رہے گا، بدبو اٹھیں گی۔ اللہ سے دعا کریں گے اے اللہ اب وہ تھے تو عذاب تھا، اب مر گئے تو اس بدبو یہ دوسرا عذاب ہو گیا، اللہ اس سے بھی ہماری حفاظت فرما اور اس سے ہمیں نجات عطا فرما۔ پھر ایک بارش آئیں گی، بہت زوردار بارش آئیں گی اور پورے زمین کو پاک صاف کر کے ختم کر دیں۔ پھر اس کے بعد 40 سال تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ رہیں گے، نکاح کریں گے، بچے ہوں گے۔ مدینے میں حضرت کا انتقال ہوگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا۔ اللہ کے رسول جہاں دفن ہیں بائیں طرف حضرت ابوبکر صدیق ہیں اور حضرت ابوبکر صدیق کے بائیں طرف حضرت عمر فاروق ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دائیں طرف کی جگہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے خالی رکھی ہوئی ہے، حضرت کو وہاں پہ دفن کر دیا جائے گا۔ تو یہ یاجوج ماجوج کا مسئلہ ہو گیا، 3 باتیں ہو گئی سورہ کہف میں۔ آگے مسئلہ ہے سورہ مریم کا، کاف ہا یا عین صاد۔ ایک اور بات اس میں سورہ کہف میں بتا دوں، اس کی فضیلت میں علماء نے لکھا ہے کہ
کہ جو شخص ہر جمعہ کو ہفتے میں ایک دن سورہ کہف کی تلاوت کرے گا، اللہ اسے دجال کے فتنے سے بچائیں گے، اللہ اس کی دجال کے فتنوں سے حفاظت فرمائیں گے۔ اگر ہمارے دور میں اگر دجال آ جائے نا اور ہم سورہ کہف ہر جمعہ کو پڑھتے ہوں، یہ ہمارا معمول ہو، تو اللہ ہمیں اس کے فتنے سے کیا کریں گے؟ اچھے لوگ اس کے فتنے میں مبتلا ہوں گے، اچھے لوگ، ایمان والے جو کچے پکے ہوں گے نا وہ بھی جائیں گے، جو پکے ایمان والے ہوں گے وہ اس کے فتنے میں مبتلا نہیں ہوں گے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ ایک ہوتا ہے بڑا فتنہ اور ایک ہوتا ہے چھوٹا فتنہ۔ دجال یہ فتنوں کا سردار ہے، یہ بڑا فتنہ ہے، اس کے آنے سے پہلے یہ چھوٹے جو فتنے ہیں، یہ موبائل، یہ انٹرنیٹ، یہ فیس بک، یہ انسٹاگرام، یہ سب جو ہے نا، یہ اس کا استقبال ہو رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ انسان جیسے کوالٹی کا ہوگا اس کے اعتبار سے اس کا استقبال ہوتا ہے۔ کوئی ہیرو آنے والا ہو تو کیا کرتے؟ گانے بھی نہیں بجاتے، اس کا استقبال، کیونکہ وہ اسی لائن کا آدمی ہے۔ کوئی بزرگ آنے والے ہوں تو قرآن کی تلاوت ہوگی، نعت پڑھی جائیں گی، کیونکہ وہ انسان اس لیول کا ہے۔ اسی طرح دجال فتنوں کا سردار ہے، تو اس کے آنے سے پہلے فتنوں کے ذریعے اس کا کیا کیا جائے گا؟ استقبال کیا جائے گا۔ اور ہر دن دیکھو نا، صبح ہو گئی تو ایک نیا عجب ہی ایک فتنہ، کیا ہے وہ؟ ہلدی رام کے پاکٹ کے پیچھے اردو میں لکھا ہوا ہے، تو پتہ نہیں اس میں کیا لکھا ہوا ہے، اب اس کو اتنا نہیں سمجھ میں آ رہا ہے۔ ہمارے اپہاس کو خراب کرنے کے لیے ہو سکتا ہے کہ بڑے جانور کا تیل اس میں ملایا ہوا ہوگا، اس کے لیے وہ ہلدی رام جو کمپنی کا اونر ہے وہ غیر کا اونر ہے، اور اس کے اندر چوڑا ہے، اس میں جو عربی میں لکھا ہوا ہے، بازو میں انگلش میں بھی لکھا ہوا ہے کہ اس میں کیا کیا ڈالا، وہ جو سامگری سے وہ چیز بنتی ہے تو اس کی ڈیٹیل لکھی ہوئی ہوتی ہے کہ اس میں مونگ پھلی ہے، اس میں میدا ہے، اس میں یہ ہے، فلاں ہے یہ، اور اس کمبخت کو اس کی نیوز چینل والے وہاں پر پہنچ گئے، ہلدی رام کے شو روم میں پہنچ گئے تحقیق کرنے کے، اس میں کیا ڈالا گیا۔ ہر روز ایک نیا فتنہ، اذان کے آواز پہ مسئلہ، 2 منٹ کی اذان ہوتی ہے، اتنی تکلیف ہو رہی ہے، گھنٹوں ڈی جے بجا رہے، گھنٹوں ڈھول تاشا بجا رہے، اس سے تکلیف نہیں ہو رہی۔ اصل میں مسئلہ تکلیف کا نہیں ہے، مسئلہ فتنے کا ہے۔ کیا ہے؟ حجاب کا مسئلہ ایک الگ ہو رہا ہے، روڈ پہ نماز نہیں پڑھنے کی، جمعہ کے اب تک ہو رہی تھی، اب تک اذان بھی ہو رہی تھی، اب تک حجاب پہ کوئی پابندی نہیں تھی، حجاب پہ کالج کرتے کرتے 12ویں تک پہنچی وہ لڑکی، اور 12ویں آنے کے بعد تمہارے کو حجاب دکھ رہا ہے، 10ویں میں تو پہن کر آئی ہوں گی نا۔ تو قیامت سے پہلے ایسے روزانہ فتنے آپ دیکھیں گے۔ ان فتنوں سے اگر آپ کو محفوظ ہونا ہے تو ہر جمعہ کو کیا پڑھیں گے انشاءاللہ۔ دیکھ کے پڑھو، جس کو دیکھ کے آتا ہے دیکھ کے پڑھو، ہر جمعہ آدھا 1 گھنٹہ لگے گا، لیکن فتنوں سے حفاظت کے لیے کرونا کا ویکسین لینے کے واسطے گھنٹوں لائن لگاتے نا کہ بھائی جان بچ جائیں گی، یہ ایمان بچ جائیں گا۔ اس سے کیا بچنے والا ہے؟ ہمارا ایمان بچنے والا ہے۔ اس کے بچانے کے لیے آدھا گھنٹہ جمعہ میں ایک دن 12 بجے مسجد میں آؤ، کونا پکڑو، قرآن لو اور سورہ کہف پورے 24 گھنٹے میں، جمعرات کے مغرب سے لے کے جمعہ کے مغرب تک پورے 24 گھنٹے میں کبھی بھی یہ سورت پڑھ سکتے ہیں۔ سورہ مریم میں اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش کا تذکرہ کیا ہے۔ دیکھو اس میں حضرت مریم کا نام ہے، پورے قرآن کریم میں آپ اللہ رب العزت کا ایک طرز دیکھو گے، الف لام میم سے لے کر والناس تک پورے 30 پاروں میں آپ کو پورے 30 پاروں میں ایک بھی عورت کا نام نظر نہیں آئے گا سوائے حضرت مریم کے۔ اللہ نے کسی عورت کا نام نہیں لیا، عورت کا نام بھی پردہ ہے۔ فرعون کے بیوی کا جب تذکرہ کرنا تھا تو اللہ نے کہا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ۔ جب ایمان لائی فرعون کی بیوی نے، حضرت آسیہ کا نام تو ہم تک نام کیسے پہنچا؟ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام قرآن اتارتے تھے تو ساتھ میں ہلکی پھلکی تشریح بھی اللہ کے رسول کو بتاتے تھے، تو یہاں پر اللہ نے نام نہیں لیا۔ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام نبی ہیں، ان کے بیوی کا تذکرہ کرنا تھا، اللہ نے کہا ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط۔ میں آپ کو اللہ تمہیں مثال بیان کرتا ہے حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کی، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کی، انہوں نے کفر اختیار کیا۔ کیا کہہ رہے اللہ؟ کیا کہہ رہے؟ بیوی نام لے رہے، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک، اے نبی جی آپ اپنے بیویوں کو کہیں، اپنے بیٹیوں کو کہیں۔ کیا بول رہے؟ بیویوں سے نام لے سکتے تھے، ان سے پاکیزہ عورتیں کون ہو سکتی ہیں؟
حضرت عائشہ کہہ سکتے تھے، حضرت ام حبیبہ کہہ سکتے تھے، حضرت حفصہ کہہ سکتے تھے، حضرت جویریہ کہہ سکتے تھے، کسی کا بھی نام لے سکتے، حضرت خدیجہ کا بھی نام لے سکتے، لیکن اللہ نے کہا ازواج، اپنی بیویوں سے کہو۔ حضرت مریم کا تذکرہ اس لیے کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر تہمت لگا رہے تھے، لوگ اللہ پہ تہمت باندھ رہے تھے کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ کس کے بیٹے ہیں؟ اللہ کے۔ اللہ نے کہا عیسیٰ ابن مریم، کس کے بیٹے ہیں؟ عیسیٰ ابن اللہ نہیں، عیسیٰ ابن مریم، یہ مریم کے بیٹے ہیں، میں نے انہیں بغیر باپ کے پیدا کیا۔ پھر اس کا پورا تذکرہ ہے آگے۔ تو عورتوں کا جس طرح سے عورتیں باپردہ ہیں، اس کا نام بھی کیا ہے؟ باپردہ ہیں۔ اسی لیے اپنے دکانوں پہ اور اپنے مکانوں پہ، اپنے گاڑیوں پر عورتوں کا نام لکھنا نہیں چاہیے۔ وہ چھوٹی بچی ابھی تو پیدا ہو گئی، بہت پیار ہے مجھے، یہ بچی ہمیشہ بچی رہنے والی نہیں ہے، یہ بچی کبھی نہ کبھی جوان، کبھی نہ کبھی جوان۔ لوگ پھر نام سے بھی شہوت حاصل کرتے ہیں، شیطان کسی نہ کسی طرح گناہوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔